اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہوئے ہم نے آیت نمبر 262 262 تک پڑھ لیا تھا، اور ہم جو چیپٹر انڈر اسٹڈی تھا وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اور لاسٹ آیت جو اس میں پڑھی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جتاتے بھی نہیں اور تکلیف بھی نہیں دیتے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ خوف اور حزن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اب آیت نمبر 263 بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف و مغفرات خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یہ دیکھیں اللہ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قول معروف و مغفرات خیر، ایک میٹھی بات، ایک اچھی بات جو ہے، اور کسی کی مغفرات، کسی کی غلطی سے چشم پوشی کر دینا، درگزر کر دینا، بہتر ہے من صدقات یتبعها اذى، ان صدقات سے جن کا نتیجہ تکلیف کی صورت میں نکلتا ہو۔ یتبعها یعنی جو فالو کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اذى تکلیف نکلتی ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے اور حلیم ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ صدقہ، وہ خیرات جو آپ کسی کو جتا کر دیتے ہیں، یا جس کی وجہ سے وہ بندہ اپنی ڈسگریس فیل کرے، وہ اپنی عزت نفس کو مجروح فیل کرے، جس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کو ذہنی تکلیف کا باعث بنے، اس صدقے سے بہتر ہے کہ تم ایک قول معروف، ایک اچھی بات کر دیا کرو، یا اس سے یہ بھی بہتر ہے کہ تم کسی جو خطا کار ہے اس کی غلطی سے چشم پوشی کر لو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ جو ہے وہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یہ یہاں دو صفات جو آئی ہیں بالکل اوپر والی جو بات ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے سیلف سفیشینٹ، جسے اپنے کسی کام کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو، اس کو غنی کہتے ہیں۔ اور حلیم جو ہے، حلیم بڑی ہی ایکسیلنٹ جو ہے وہ صفت ہے، اگر کسی انسان میں پائی جائے تو اللہ میں تو یہ اپنی درجہ عتم اور 100% میں پائی جاتی ہے۔ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مزاج جو کسی کے اکسانے پر بھی غصے میں نہ آئے، کہ جا کے کسی کی غلطی پہ غصے میں آنا، کسی کے اکسانے پر غصے میں نہ آئے، ریئیکٹ نہ کرے، اور بڑے ہی آرام سے اس کی بات کو برداشت کر لے۔ تو اللہ نے یہ اپنی صفت بیان کر کے یہاں فرمایا ہے کہ تمہاری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں میری مخلوقات کی، لیکن میں چونکہ حلیم ہوں اس لیے یہ مجھے بالکل قطعی طور پر غصہ نہیں دلاتی، اور تم میرے عطاب سے بچے رہتے ہو میری اس صفت حلیم ہونے کی وجہ سے۔ تو غنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ تو یہی بات اللہ کو آپ جس طرح پکارتے ہیں، اگر آپ اللہ کو غنی سے غنا مانگیں گے تو اللہ آپ کو بھی غنی کر دے گا، آپ کو بھی اپنے معاملات میں سیلف سفیشینٹ کر دے گا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر بھی اللہ کی طرف سے ہے، غنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اپنے اللہ سے غنا مانگیں گے۔ تو غنا مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ ہم سب کو اپنے معاملات میں غنی کر دے، سیلف سفیشینٹ کر دے۔ اللہ تو غنی ہے ہی، اور حلیم ہونا بہت بلند اخلاق کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ تو اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، تانا زنی سے اور اذیت سے۔ اللہ نے اس پہ اوپر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، یہ پوری کی پوری یہ ایک چیپٹر بن جاتا ہے سورہ بقرہ کا، کہ اس کے اوپر اللہ نے انسان کو توجہ بھی دلائی ہے، کنڈیم بھی کیا ہے
کہ تم اگر کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیتے ہو تو اس کو جتاؤ نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتا ہے، اور عزت نفس ہی انسان مجروح کرتا ہے۔ ایک تو مننا یعنی جتانا ہو گیا، اور دوسرا تکلیف دینا۔ تکلیف اس سے دیکھیں ظاہری طور پر انسان اس کی تکلیف رفع کرنے کے لیے دے رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کی تکلیف رفع کرنے کی بجائے اس کے عزت نفس کو جب مجروح کرتا ہے تو وہ تکلیف زیادہ شدت کی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ دکھ جس کے لیے آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے ریکگنائز کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا سب کچھ ضائع کر دوں گا۔ یہی اللہ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات ضائع نہ کر بیٹھو، نہ کر بیٹھنا، بالمنی جتانے سے، والاذی اور تکلیف دینے سے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ، وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیں کتنی بڑی ڈگری اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لگا دی ہے، اور ہمیں ان دوستوں کو سمجھانا بھی چاہیے، ان تک یہ بات بھی پہنچانی چاہیے جو بڑی بڑی لائنیں لگا کے کیمرے آن کرا کے وہ پھر یہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو شائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ ایک فالٹ ہے جس کے اوپر قابو پانا یہی ہماری اسائنمنٹ ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب اس کی مدد کی ہے تو یہ میرے انڈر آبلیگیشن رہے، اور وہ اس سے ایک اسپیسیفک قسم کا سبمسیو بیہیویئر جو ہے نا اس کی توقع کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈگری جاری کی ہوئی ہے، اور اللہ آپ کی نیتوں کو، میری اور آپ کی نیتوں کو بخوب جانتا ہے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ وہمہ پیدا ہو گیا، دل میں بھی یہ کہیں پیدا ہو گیا کہ یہ میرے انڈر آبلیگیشن رہے گا، میں نے اس کی مدد کی ہوئی ہے فلاں موقع کے اوپر، تو آپ کا کیا ہوا سارا ضائع ہو گیا۔ نو ڈاؤٹ کہ انفاق ہے، جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے، صدقات اور خیرات کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا ریوارڈ ہے، لیکن اس میں خطرات بھی اتنے ہی پنہاں ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی انسان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو ينفق مالہ، اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوم الآخر پر ایمان نہیں رکھتا، فمس یعنی اللہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے کرنا، ریاکاری کے لیے مال تقسیم کرنے کا واضح مطلب ہے کہ تم میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی میری جزا کے اوپر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ آگے جزا کی بات اللہ کرے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک چٹان ہو، پتھر کی ملیم چٹان ہو، علیہ ترابن، اور اس کے اوپر مٹی جمی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس کے اوپر زور کی بارش ہو اور وہ ساری کی ساری مٹی جو ہے وہ بہہ نکلے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور جو ریاکاری کرتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ واللہ یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو، ان کے جو انکاری ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور روز جزا پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہ مثال اللہ نے اس طرح دی ہے کہ ایک چٹان ہے پتھر کی بالکل ہموار، اس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، اور بارش موسلادھار دار ہوئی اور وہ مٹی ساری بہہ گئی، اور باقی نیچے چٹان کی چٹان، پتھر کا پتھر رہ گیا۔ مٹی وہ فیوریبل ایلیمنٹ کی مثال دی گئی ہے جس کے اوپر فصل کاشت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ جو خرچ کر کے تم جتاتے ہو یا کسی کو تکلیف دیتے ہو یا کسی کی
عزت نفس مجروح کرتے ہو اور اس کو ہارٹ پین کا باعث بنتے ہو، تو اس سے جو اس کا بینیفیشل پورشن ہے، اس انفاق میں آپ کے لیے جو بینیفیشل پورشن ہے، وہ جس طرح چٹان کے اوپر سے مٹی بہہ جاتی ہے اور چٹان جو ہے وہ کلٹیویشن کے قابل نہیں رہتی، کسی قسم کی فصل پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اسی طرح تمہارا عمل بھی جو ہے وہ تمہارے صدقات، تمہاری جو خیرات ہے وہ ساری کی ساری بہہ جاتی ہے، اور بینیفیشل پورشن اس کا جو ہے جس کا تمہیں فائدہ ہونا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر اللہ نے، اچھا اس کے بعد پھر اللہ نے کہا مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ واصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اب اللہ نے دوسری مثال دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ان کے مطمع نظر نہ جتانا ہوتا ہے، نہ اپنی شہرت ہوتی ہے، نہ کسی کو اپنے انڈر آبلیگیشن لے کے آنا ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول، قابو رکھتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ یہی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ یہ انسان کے اندر سمجھ لیں کہ ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ جب بھی ایسا کام کرے گا اس کے اندر سے جو اس کا نفس ہے وہ اس کو غرور اور تکبر کی طرف ابھارے گا، وہ کہے گا کہ میں نے اس بندے کو ابلائز کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس کو میرے آگے سبمسو رہنا چاہیے۔ اس طرح کی توقع کرنا بھی جو ہے نا، یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے، اور آپ کا پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک باغ ہے جو بلندی کے اوپر جو ہے وہ ہے، تھوڑی سی ربوہ کہتے ہیں، جس طرح چھوٹی پہاڑی کو، ایک جو ہوتا ہے بڑا پہاڑ، ایک چھوٹی پہاڑی ہوتی ہے، تو ربوہ اس کو اونچی جگہ کو، جسے آپ پلیچو سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اونچی جگہ کے اوپر ایک باغ ہے، اور اس پر اگر زور کی بارش ہو تو پھر بھی وہ پھل پھول لاتا ہے، فَإِن لَّمْ يُصْبِهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر تھوڑی بارش بھی ہو تو وہ بھی اس کو کافی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بلندی کے اوپر ہوتا ہے، لہذا ایکسیسو بارش نہ بھی ہو، تھوڑی سی پھوار بھی اگر ہو تو بلندی پہ ہونے کی وجہ سے اس کا پانی ضائع نہیں ہوتا، اور وہ باغ جو ہے وہ پھل پھول لے آتا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کہ ان کا باغ جو ہے وہ ایک پہاڑی پہ ہے، اور اس نے ہر صورت میں پھلنا پھولنا ہے، چاہے بارش تیز ہو اور چاہے بارش تھوڑی سی ہلکی سی پھوار بارش ہو۔ اب پہلی مثال آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جتاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، عزت نفس مجروح کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ زوردار بارش پڑی اور ان کا سارا بینیفیشل پورشن جو ہے وہ بہا کے لے گئی۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، بارش چاہے زوردار پڑے، بارش چاہے موسلا دار ہو، ان کا باغ جو ہے وہ پھل پھول دیتا ہے، اور ان کا بینیفیشل پورشن جو ہے وہ نہ صرف برقرار رہتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بینیفیشل پورشن ہے وہ نہ صرف برقرار رکھتا ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار له فیہا من کل ثمرات واصابہ الکبار وله ذریۃ ضعفاء۔ اچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان تکون له جنۃ، اور کہ اس کے کا باغ جو ہے وہ کھجوروں اور انگوروں سے لٹا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور لاہ فیہا من کل ثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں،
وَأَصَابَهُ الْكِبَارُ، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَافَىٰ، اور اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِثَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک ایسا ہوا کا جھونکا ایک ایسا آئے کہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ کَذَٰلِکَ یُبَیِّنُ اللہِ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس پر غور کرو، غور و فکر کرو۔ یہ کتاب غور و فکر کے لیے آئی ہے میرے دوستو۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا ایک باغ ہو، اس میں انگور ہوں، کھجوریں لگی ہوئی ہوں، اور اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہتی ہوں، اور اس میں طرح طرح کے اور پھل لگے ہوئے ہوں، اور تم ساری عمر اس کی نگہداشت کرتے رہو، تم نے محنت کر کے نگہداشت کر کے اپنا سب کچھ انویسٹ کر کے، ٹائم، منی، اپنی پرائم یوتھ، سب کچھ انویسٹ کر کے اس باغ کو پروان چڑھایا ہو، اور جب تم بڑھاپے میں پہنچو اور ابھی تمہاری اولاد اس قابل نہ ہوئی ہو کہ وہ معاملات کو سنبھال سکے، تو ہوا کا ایک جھونکا آئے اور اس باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو پھر تمہاری کیا حالات ہوگی۔ اس کو اللہ نے جوڑا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کا جو انفاق ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنے بیہیویئر کی وجہ سے لوگوں کے عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح بڑھاپے میں تمہاری پوری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی کمائی جو تباہ و برباد ہو جائے، اور تمہاری اولاد ابھی اس قابل نہ ہوئی ہو کہ وہ کما سکے، وہ بھی کمزور ہو، تو تم پر کیا گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے کبر کو، اللہ ہمارے دلوں سے طعنہ زنی ہے اس کو، اور ریاکاری کو اللہ ختم کرے۔ اس کے اوپر انسان کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر انسان کو فوکس رکھنا پڑتا ہے۔ شیطان آپ کے شکار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو اغوا کرنا چاہتا ہے، اور دیکھیں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی ضروریات میں سے بچا کر پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور وہ پیسہ بجائے آپ کو بینیفٹ دینے کے آپ کے لیے وہ بال جان بن جائے، آپ کے لیے خطرات کا باعث بن جائے، اور وہ خطرات یہاں تک چلے جائیں کہ آپ کی زندگی کی پوری کمائی جو ہے وہ لٹ جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں۔ لہٰذا دیتے ہوئے جو ہے نا جی، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ خود منظر سے غائب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں دا دو لگائے گا بھی تو کچھ نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے وہ اللہ کا مال ہے، دا لگائے گا کوئی تو اللہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لے گا جو کرنا ہے۔ لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ارینجمنٹ کر کے خود منظر سے پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے اس ارینجمنٹ سے فائدہ اٹھایا ہے، کس نے اس ارینجمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا، تاکہ آپ کا نفس اور آپ کے اوپر حملہ آور جو شیطان ہے وہ یہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہی نہ کر سکے کہ اس بندے کو میں نے ابلائج کیا ہوا ہے یا اس بندے کو ابلائج کیا ہوا ہے۔ اور پھر اگر کبھی آپ نے اپنے عزیز و اقربا میں کہیں کوئی اس طرح کی مسئلہ بن جائے تو آپ انہیں اللہ کی راہ میں خوش کریں، تو بس پھر خاموش رہیں اور بھول جائیں اس کو کہ آپ نے کچھ کیا ہے، اور کبھی بھی اس شخص کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ نیور ایور، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ نے کیا ہے، آپ کو اس شخص کی خوشنودی نہیں چاہیے۔ فرض کریں اگر وہ آپ کی مخالفت بھی، بعض یہ بھی کیسز ہوتے ہیں کہ شیطان دوسرے بندے کو ورگلا دیتا ہے۔ آپ نے ایک بندے کی ہیلپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے رویے، اپنے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کو ٹیز کرتا ہے، اور آپ کو اس کے اوپر بڑا شدید غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ بندہ، اس کے لیے تو میں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہی حلم ہے، اس لیے اللہ نے مثال وہاں دی تھی کہ میں حلیم ہوں، مجھ سے حلم مانگا کرو،
اسی کو حلم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیز کر رہا ہے لیکن آپ اخلاقیات کے اس درجے پر چلے گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں چل یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جانے تو جانے، مجھے تیرے سے کوئی غرض نہیں۔ آپ ٹیز نہ ہوں، آپ اس کو طعنہ زنی نہ کر بیٹھیں، آپ اس کو اس قسم کی کوئی بات نہ کر بیٹھیں جس سے سارے کا سارا ہمارا ضائع ہو جائے۔ یہ بہت جو ہے نا جی بہت امپارٹنٹ بیہیویئر ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں، میجارٹی آف لوگ جو ہیں وہ غفلت کر جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ خطائیں معاف کر دے، اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی آگے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم آخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اچھا جی اب یہ دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اس طیب چیز میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہوئی ہے اور جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہوئی ہے، اور کبھی ارادہ بھی نہ کرنا اللہ کی راہ میں سیکنڈ گریڈ چیز، ردی سیکنڈ گریڈ چیز یا کوئی خراب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اگر تمہیں وہ کوئی چیز دے گا تو تم اس کو پسند نہیں کرو گے، لہذا جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اچھا اب اس کے پیچھے نا جی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ میں، کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو ان کا کھجوروں کا باغ تھا، تو ان کے کھجوروں کے کچھ گچھے جو ہیں نا جی وہ تھوڑے سے گلنا سرنا شروع ہو گئے، یا وہ یعنی کوالٹی ان کی خراب ہو گئی، ٹاپ موسٹ کوالٹی نہ رہی ان کی، تو انہوں نے وہ کھجوروں کے گچھے لا کے نا تو لٹکا دیے مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر، کہ جو آئے گا ضرورت مند ہوگا وہ توڑ کے کھا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مائنڈ کر گیا، اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنی بہترین چیز جو ہے وہ میری راہ میں دیا کرو، اور پھر ایک جگہ پہ قرآن پاک میں حکم آیا کہ بہترین نہیں دے سکتے تو کم از کم درمیانی دیا کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہی تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، میرا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے، اور جب تم میرے لیے نکالنے کی بات کرو تو تم سب سے لو گریڈ چیز جو ہے وہ لے آؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس انفاق کا آپ کو فائدہ ملے گا، اللہ کی راہ میں وہ انفاق آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کیا جائے گا جو آپ نے طیبات میں سے کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا ظلم اور ستم کر کے، ڈکیتی کر کے پیسے کی، اور پھر آپ خیرات کر دیں اس میں سے 20% تو آپ کہیں کہ یہ مجھے اس کا فائدہ ملے گا، بالکل قطعی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ کا رشوت کا پیسہ جو بھی، کیونکہ اللہ نے یہ دیکھے واضح طور پر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ان طیبات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ نے کہا کہ والا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم، اور کبھی بھی ارادہ بھی نہ کرنا کہ کوئی خبیث چیز اور وہ خراب چیز جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بھی بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اس کے اوپر بھی بندے کو توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی شاید اس سے کوئی حلال ہو جاتا ہے پیسہ، یا بالکل قطعی طور پر نہیں۔ انفاق کا جو حکم ہے وہ آپ کو حکم ہے طیبات میں سے، قرآن اس کے اوپر بالکل واضح ہے، کوئی جو مرضی حدیثیں اور فتوے لیے پھرے، لیکن قرآن اس میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیبات کو آپ نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے۔ ڈکیتی کر کے، چوری کر کے، رشوت لے کے جو مال بنایا جائے اس میں سے اگر آپ کوئی خیرات کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں وہ انفاق نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں
غنی بھی، اب پہلے اللہ نے کہا تھا واللہ غنی حلیم، ٹھیک ہے جی، کہ میں سیلف سفیشینٹ بھی ہوں اور مجھے تمہارے جو غلط باتیں غصہ بھی نہیں دلاتی، میں برداشت کر جاتا ہوں اور تمہیں تمہارے اعمال کے سزا کے سپرد نہیں کرتا۔ اور یہاں واللہ غنی حمید کہا اللہ نے کہ اللہ سیلف سفیشینٹ بھی ہے اور پریز وردی بھی ہے، یعنی قابل تعریف بھی ہے۔ یہاں اللہ نے کیوں کہا کہ سیلف سفیشینٹ اور قابل تعریف ہے؟ کہ اللہ کی تعریف کرنے کو بندے کا دل کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا اور اسی مال میں سے آپ نے خرچ کیا اور اللہ نے آپ کو اس کا 70 گنا 100 گنا 1000 گنا انسینٹیو جو ہے وہ کر کے دے دیا۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور آپ کہیں کہ جی یہ 10 روپے یا 100 روپے پڑے ہیں، تو میرا بھائی آپ کے پاس آئے گا، آپ یا آپ کا بھائی آئے گا تو آپ اس کو یہ 100 روپے دے دیجئے گا۔ تو اب میرا بھائی آئے اور میں اس کو وہ 100 روپے دے دوں، اور مجھے اس پہ کس چیز کا انعام ہے؟ بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پیسہ آپ کا، ٹھیک ہے، اور دیا بھی میں نے اپنے بھائی کو ہے۔ اس کے باوجود انفاق یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں یہ جو کچھ ہے، جو زمین سے جو کچھ نکلتا ہے میں تمہارے لیے نکالتا ہوں، جو رزق تمہیں ملتا ہے وہ تمہیں میں دیتا ہوں، تم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اس کے باوجود میں تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے ریوارڈ دیتا ہوں، تو میری تعریف تو پھر بنتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ واللہ غنی حمید، میں سیلف سفیشینٹ بھی ہوں اور پریز وردی بھی ہوں۔ تو یہ آج ہم نے 267 تک جو ہے جی اس میں پڑھ لیا، باقی پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔